اچھا، کل کے سبق میں ایک عبارت یہ امام ابو یوسف والی قال ابو یوسف ان کان حریفا لہ فلہ الاجرۃ وان لم یکن حریفا لہ فلا اجرۃ علیہ۔ اس کا ایک بار پھر سے ترجمہ دیکھ لیجئے، کل توجہ نہیں رہی تھی۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ان کان حریفا لہ، اگر وہ اس کام کا حریف ہے، حریف معنی اسی کام کو اس نے دھندے کے لیے بنایا ہے، یہ حرفت سے بنا ہے، یعنی ذریعہ معاش اس کا وہی کام ہو، اسی کام کا وہ حریف ہو تو اس کو اجرت ملے گی، اور اگر حریف اسی کام کا نہ ہو تو اس کو اجرت نہیں ملے گی۔ جیسے اس کا دھندا ہی پیشہ ہی ہے پینٹنگ کرنا، یا پیشہ ہی ہے اس کا سلائی کرنا، تو اب جو ہے کپڑا والا کہے کہ بغیر اجرت کے ہماری بات طے ہوئی تھی، اور سلائی والا کہے کہ نہیں اجرت پہ طے ہوئی تھی سلنا، تو سلائی والے کی بات مانی جائے گی۔ تو حریف کا معنی کریں گے حرفت والا، کاریگری والا۔ آگے کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں کہ والواجب فی الاجارۃ اجارۃ الفاسدۃ اجر المثل لا یتجاوز به المسمى۔ اگر اجارہ کسی وجہ سے فاسد ہو جائے ہے نا، تو اجارہ فاسدہ میں جو چیز واجب ہوتی ہے وہ اجرت مثل ہے۔ اجرت مثل، اجارہ فاسدہ کیسے؟ جیسے آپ کسی کے گھر میں گئے اور کہا کہ کتنے دن رہنا آپ کو، تو آپ نے کہا کہ مجھے 6 مہینہ رہنا ہے، تو سامنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا جو ہے نا پر منتھ 10,000 روپے لوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو 1 مہینے کی اجرت صحیح ہوئی، 1 مہینے کا اجارہ صحیح ہوا۔ اب دوسرے مہینے میں چونکہ ایجاب و قبول ہوا نہیں، تو وہ دوسرے مہینے میں اجارہ صحیح نہیں ہوا۔ اب دوسرے مہینے میں آپ رہ لیے، تیسرے مہینے میں رہ گئے، تو 2 اور 3 یعنی یہ جو 2 مہینے کی اجارہ ہے، جو کرایہ ہے، یہ بطور اجرت مثل کے دینا پڑے گا آپ کو، کیونکہ طے نہیں کیا آپ نے دوسرے اور تیسرے مہینے کا۔ اگر یوں کر لیتے کہ 10 مہینے میں رہوں گا اور 1 لاکھ روپے دوں گا پر منتھ 10,000، 1 لاکھ روپے اگر 10 مہینے کا طے کرتے تو یہ صحیح تھا، اور اگر یوں کہا کہ 10,000 روپے مہینے لوں گا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو 1 مہینے کا اجارہ صحیح ہوا۔ یہ طے نہیں کیا کہ آپ نے میں اتنے مہینے رہوں گا اتنے مہینے، اور اس کی اجرت طے نہیں کی، تو اب یہ اجارہ فاسدہ ہوا دوسرے تیسرے مہینے میں۔ تو جتنا طے ہوا وہ قیمت، اور مارکیٹ میں اس جیسے مکان کا جو کرایہ ہے مہینے کا وہ قیمت دیکھی جائے گی، جو کم ہے وہ دے دی جائے گی، یا معاف کیجئے، اگر اجرت مثل جو ہے طے شدہ قیمت سے زائد ہے تو طے شدہ قیمت ملے گی، اور اجرت مثل طے شدہ قیمت سے کم ہے تو اجرت مثل ملے گی۔ جیسے اس جیسے مکان کا کرایہ مارکیٹ میں تھا 9,000 روپے، اور اس نے طے کیا تھا 10,000 روپے، تو اس کو اجرت مثل ملے گی۔ اور اگر اس جیسی چیز کا کرایہ تھا 11,000 روپے اور اس نے طے کیا تھا 10,000 روپے، تو اب 10,000 ہی ملے گا، اجرت مثل نہیں ملے گی۔ آپ کہو گے کمی والی صورت میں اجرت مثل، زیادتی والی صورت میں وہی مسمہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گویا کہ وہ کم پر راضی ہو گیا تھا، یعنی اجرت مثل تھا 11,000 روپے، لیکن وہ 10,000 پر راضی ہو گیا تھا مکان والا، اس لیے اس کو 10,000 دینا پڑے گا۔ تو والواجب فی الاجارۃ الفاسدۃ اجر المثل، اجارہ فاسدہ میں اجرت مثل واجب ہوتی ہے، لا یتجاوز به المسمى، جو مسمى جس کا مسمى پر تجاوز نہ ہو، مسمى پر بڑھوتری نہ ہو، یعنی اگر اجرت مثل مسمى سے زیادہ ہے تو وہ نہیں ملے گی بلکہ مسمى ملے گا جتنا طے ہوا تھا۔ وَإِنْ قَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارَ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا سَكَنَ يَسْكُنُ، اور اگر مستاجر نے مکان پر قبضہ کر لیا، یعنی ظالمانہ قبضہ کر لیا، تو اس پر جو ہے اجرت مثل ہے اگرچہ اس میں نہ رہے۔ یعنی آپ کے مکان پر کسی ظالم نے قبضہ کر کے تالا مار دیا، اور وہاں پہ 2 جو ہے وہ اپنے پہلوان بٹھا دیے کہ گھر میں کسی گھسنے مت دینا، اگرچہ وہ وہاں نہیں رہا تو بھی چونکہ اس نے اس گھر کو آپ اس سے جو فائدہ حاصل کر سکتے تھے اس سے روک دیا ہے اس نے ظالمانہ طور پر، تو اب جو ہے اس پر اجرت مثل ہے۔ یا قبضہ کر لیا ان ظالمانہ، یہ تو ہاں یہ الگ صورت بنے گی، یہ قبضے والی صورت یہ بنے گی۔ دیکھیں پھر سے مثال، کہ آپ نے کسی کو مکان دے دیا قبضے میں کہ آپ اس مکان میں رہیے، طے ہو گیا 5,000 روپے مہینہ، اس نے تالا چابی مار دیا، کہا ٹھیک ہے آج سے آپ کا مہینہ شروع، لیکن وہ رہنا شروع نہیں کیا، اس نے 2 مہینے کے بعد آیا اور آپ کو چابی واپس دے کے کہہ رہا ہے جا رہا ہوں میں، آپ نے کہا کرایہ، وہ کہہ رہا ہے حضرت میں تو رہا ہی نہیں آپ کے مکان میں، تو یہ نہیں چلے گا، آپ نے اس کو قبضہ دے دیا تھا تو اس کو کرایہ دینا پڑے گا اگرچہ وہ رہا یا نہیں رہا۔
کہتے وہ ان قبض المستاجر الدار، اگر مستاجر نے مکان کا قبضہ لے لیا فعلیہ الاجرۃ، تو اس پر اجرت ہے، وَإِن لَّمْ يَسْكُنْهَا، اگرچہ اس میں وہ نہ رہے، کرایہ پر لینے والا شخص نہ رہے۔ فَإِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِّن يَدِهِ، ہاں اگر کوئی غاصب اس کے ہاتھ سے چھین لے سقطت الاجارہ، تو اب اجارہ ساقط ہو جائے گا۔ مطلب آپ نے مجھے چابی اپنے مکان کی دے دی، اب میں پابند ہو گیا کہ آپ کو میں کرایہ دوں گا، چاہے میں اس میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن مجھ سے جو ہے نا کسی اور نے غصب کر لیا وہ سامان، آپ کا مکان غصب اس پر کر لیا، کوئی زبردستی اس میں گھس کے رہنے لگا، اب میں ہٹانے پر قادر نہیں ہوں، تو اب مجھے کرایہ نہیں دینا پڑے گا۔ یعنی آپ مجھے یہ نہیں بول سکتے کہ چونکہ آپ کو میں نے قبضہ دیا تھا اس لیے پیسے آپ بھریے، یہ نہیں ہوگا۔ فَإِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِّن يَدِهِ، تو اگر کوئی غاصب اس کے ہاتھ سے غصب کر لے سقطت الاجرۃ، تو یہ اجرت ساقط ہو جائے گی۔ وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يَضُرُّ بِالسُّكْنَى فَلَهُ الْفَسْخُ، اور اگر اس میں بہا یعنی گھر میں، اس گھر میں پائے کوئی عیب کو، ان وجد بہا عیبًا، اگر اس گھر میں کوئی عیب پائے، یضر بالسکنا، کہ رہنے میں جس سے پریشانی ہوتی ہو، فلہ الفسخ، تو مستاجر کو جس نے اجرت پر لیا ہے اس کو اختیار ہے کہ اس کو فسخ کر دے، اجارے کو فسخ کر دے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ کہہ کر جو ہے مکان کرایہ سے لیا کہ بھیا کہیں چھت وت ٹپکتی تو نہیں ہے، اس نے کہا نہیں۔ اچھا برسات میں نیچے دروازے سے پانی تو نہیں گھستا ہے روڈ کا، اس نے کہا نہیں، لیکن جب رہنا شروع کیا تو پانی گھسنے لگا، تو اب آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے تمہارے گھر میں نہیں رہنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار آپ نے تو کہا تھا کہ 1 سال کا کے طور پر میں اجرت پر لے رہا ہوں، آپ بول سکتے نہیں میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ آپ نے جو خوبی بیان کی تھی وہ خبوصی یا مکان متصف نہیں ہے، عیب ہے، اور عیب بھی ایسا ہے کہ جس میں رہنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ تو ان وجد بہا عیبا یضرہ بالسکنا، اگر کوئی ایسا عیب اس میں پائے جو رہائش میں نقصان دے تو اس کے لیے اجارہ فسخ کرنا جائز ہے۔ فإن خربت الدار، اچھا پھر کہتے ہیں اگر گھر ویران ہو جائے، یعنی گھر کسی بستی میں اس نے مکان لیا کرائے سے، لیکن دھیرے دھیرے بستی والوں نے مکان خالی کر دیا، اب وہ اکیلا وہاں کیا کرے گا بیچارہ، تو ویران ہو گیا۔ اب انقطع شرب الضیعۃ، یا پنگھٹ کا پانی ختم ہو گیا۔ ضیاء کہتے ہیں پنگھٹ جہاں سے پانی بھرتے ہیں، جیسے ندی نالے جہاں سے کھیتی میں سینچائی ہوتی ہے وہاں پانی ختم ہو گیا۔ اب انقطع الماء عن الرحا، اس میں شرب الضیاء جو عبارت ہے، شرب کہتے ہیں کہ پانی لینے کی جو باری مقرر کرتے ہیں نہروں میں، ابھی ہو سکتا ہے کہیں پہ ہو، پہلے یہ تھا کہ نہر میں جب پانی چھوڑتے تھے تو باری مقرر ہوتی تھی، آج تم لوگے آج تم لوگے، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ کھیتی اس نے کرائے پر لیا تھا، لیکن کھیتی میں پانی کا باری اس کا لینا ختم ہو گیا، اب کھیتی میں پانی نہیں ڈال سکتا وہ۔ اب انقطع الماء عن الرحا، یا چکی کرائے پر لیا تھا، پنچکی، اور اس میں پانی ختم ہو گیا۔ پنچکی کیسے لوگ کرائے پر لیتے تھے، پہلے آٹا پیسنا ہوتا تھا نا، تو وہ پنچکی یعنی پانی سے چلنے والی چکی جو ہے وہ کرائے پر لے لیتے تھے، یعنی چکی کوئی اور لگاتا تھا فیکٹری، اور اس کو کرائے پر کوئی اور لیتا تھا۔ اب پانی جب ختم ہو جائے اس کا مطلب چکی چلے گی نہیں، تو اجارہ کوئی کام کا نہیں رہا۔ تو یہ وہ صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ جس میں اجارہ بالکل فسخ ہو جائے گا۔ فَإِنْ خَرِبَتِ الدَّارُ، اگر گھر ویران ہو جائے، اب انقطع شرب الضیعۃ، یا کھیتی کے پانی ختم ہو جائے، اب انقطع الماء عن الرحا، یا چکی سے پانی ختم ہو جائے۔ جب چکی سے پانی ختم ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پانی سے ہی گھومتا تھا، اب پانی ختم تو چکی گھومنا بند، تو اب وہ کوئی کام کی نہیں رہی۔ ان فسخت الاجارہ، تو اجارہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ وَلَازِمُ بِقَدْرِ مَا سَكَنَ أَوِ اسْتَعْمَلَ الرَّحَا، اور اس کو لازم ہوگا کرایہ اتنی مقدار کا جتنا وہ رہا۔ جیسے 1 سال کا اس نے کہا تھا میں 1 لاکھ روپے دوں گا، ہے نا، لیکن 1 مہینے میں جو ہے 1 مہینے میں ہی وہ ویران ہو گئی بستی، تو اب اس کو 10,000 روپے دینا پڑے گا۔ یا پنچکی لیا تھا کہ میں آپ کو پر منتھ آپ کو میں 10,000 روپے دوں گا، اور 15 دن میں پانی ختم ہو گیا وہاں پہ، تو 15 دن کا اس کو کرایہ دے دے آدھا، اس طرح سے۔ لازم ہو بقدر ما سکن، بقدر ما سکن، اس کو لازم ہے اتنی مقدار میں جتنا رہا، اب استعمل رہا، یا جتنی چکی استعمال کی۔ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَقَدْ عَقَدَ الْإِجَارَةَ لِنَفْسِهِ إِنْ فَسَخَتِ الْإِجَارَةَ، اجارہ فسخ ہونے کی اور صورت کہتے ہیں کہ اگر متعاقدین میں سے کوئی مر جائے اور اجارہ اپنے لیے اس نے اجارے کا عقد کیا تھا تو بھی اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک شخص آیا
کہا کہ میرے لڑکے کی باراتی ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، بس ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے طے کر لیا کہ آپ کی بس یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں آئے گی فلاں تاریخ کو، اور اتنا اجارہ طے کر لیا آپ نے، 10,000 20,000 جو بھی طے کر لیا۔ وہ شخص جانے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اجارہ فسخ ہو گیا، ٹھیک ہے، اجارہ فسخ ہو گیا۔ اب دوسرا شخص آیا کہ یار وہ آپ نے اس سے ایسا ایسا کہا تھا، تو مطلب جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو چلیے گاڑی بھیجیے۔ تو آپ بول سکتے ہیں کہ بھیا میری ان سے بات ہوئی تھی، اس شخص کا انتقال ہو گیا، اب آپ آئیں تو آپ سے نئے سرے سے اجارہ ہوگا، تو اب اس میں آپ چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں اپنے کرائے کو یا گھٹا سکتے ہیں، جیسے بھی صورت بنے، ایسا ہے۔ اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَقَدْ عَقَدَ الْإِجَارَةَ لِنَفْسِهِ، جب ان متعاقدین میں سے کوئی ایک مر جائے اور اجارہ اپنے لیے کیا تھا، ان فسخت الاجارہ، تو اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ وَإِنْ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ، اور اگر غیر کے لیے اجارہ کیا تھا، جیسے مجھے آپ نے کسی کے پاس بھیجا یا میں نے آپ کو ایک شخص کے پاس بھیجا کہ یار وہ ان سے مکان کے کرائے کی بات کر کے آؤ، آپ گئے کہ وہ مولانا صاحب کو کرایہ کا مکان لینا ہے، تو میں ان کا وکیل بن کر کے آیا ہوں، بتائیے کتنا کرایہ لیں گے، ایسا ویسا بات اپنی کر لیا، پھر خدا نخواستہ انتقال ہو گیا آپ کا، تو اب یہ اجارہ فسخ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صرف وکیل تھے۔ اب میں پابند ہوں کہ ان کو جو ہے آگے کے معاملات نبھاؤں۔ کہتے وَإِنْ كَانَ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ، اور اگر عقد کیا تھا اجارے کا غیر کے لیے، لم تنفسخ الاجارہ، تو اجارہ فسخ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْإِجَارَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، جیسے بیع میں خیار شرط لینا جائز ہے، ایسے اجارہ میں بھی خیار شرط لینا جائز ہے۔ جیسے یہ کہے کہ بھیا میں آپ کے مکان میں 3 دن رہ کے دیکھوں گا، اچھا لگے گا تو لوں گا، نہیں تو نہیں لوں گا، تو یہ خیار شرط جائز ہے۔ وَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ بِالْأَعْذَارِ، اعذار، کچھ اعذار ایسے ہوتے ہیں جس سے اجارہ کو فسخ کر دیا جائے گا۔ کیسے؟ یعنی اجارہ فسخ ہو جائے گا، کر دیا جائے گا۔ کمن استاجر دکانا، جیسے کسی نے دکان کرائے پر لیا، فی السوق، بازار میں، لیتجر فیہ، تاکہ اس میں خرید و فروخت کرے، تجارت کرے، فذهب مالہ، پھر اس کا مال ختم ہو گیا، اب مال ہی نہیں ہے تو اب دکان میں کیا بیچے گا، تو اپنے آپ اجارہ فسخ۔ وکمن آجر دارن، اور جیسے کسی نے گھر اجرت پر لیا اور گھر اجرت پر دیا، آجر ہے نا، گھر اجرت پر دیا، اور دکانن، یا دکان اجرت پر دی، ثم افلس، پھر وہ دیوالیہ ہو گیا، ہے نا، مفلس ہو گیا، نہیں دیوالیہ ہو گیا، کچھ نہیں بچا، فلزمتہ دیون، پھر اس پر قرضے بھی لازم ہو گئے، لا یقدر علی قضائها، جن قرضوں کی ادائیگی پر وہ قادر نہیں ہے، الا من ثمن ما آجر، مگر اس کی قیمت سے جس کو اس نے کرایہ پر دیا ہے، یعنی اب اس کے پاس صرف کیا بچا ہے، وہ دکان یا وہ مکان جس کو اس نے کرایہ پر لگایا ہے، اور اس کے پاس اب کچھ ہے نہیں، اور سر پر قرضہ اتنا آ گیا ہے کہ اس کو بھر نہیں سکتا، لیکن وہ دکان یا مکان بیچے گا تو بھر سکتا ہے، تو کیا ہوگا، فسخ القاضی العقد، تو قاضی اس عقد اجارہ کو ختم کر دے گا، یعنی اس کے مکان اور اس کے دکان میں جو لوگ کرائے پر رہ رہے سب کو ہٹا دے گا کہ نکلو چلو، وباعہا، اور اس کو بیچ دے گا، فی الدین، قرضے میں، اور بیچ کر کے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ سمجھ گئے مسئلہ کہ نہیں سمجھے؟ جی حضرت۔ وَكَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيُسَافِرَ عَلَيْهَا، اور جیسے کسی نے سفر پر چوپائے کو لیا، یا اس زمانے میں سمجھیے بائک لیا اپنے کرائے پر، یہ ماروتی لیا کرائے پر، لِيُسَافِرَ عَلَيْهَا، تاکہ اس پر سفر کرے، ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنَ السَّفَرِ، پھر اس کے سفر کا ارادہ جو ہے بدل گیا، ثُمَّ بَدَا لَهُ، پھر اس کے لیے سفر کا بدا عبد کو تھا ملتوی کرنا، بدا لہو من السفر، پھر اس کے لیے سفر سے ارادہ ملتوی ہو گیا، فلہو، تو اس کے لیے جائز ہے، ان یفسخ الاجارہ، کہ اجارہ کو فسخ کر دے، فہو عذر، اس لیے کہ یہ عذر ہے۔ لیکن آج کل میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اولا بک کیا اور اجارہ فسخ کر دیا تو آپ کو چارجنگ دینی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں سے وہ یہاں تک آپ کے لیے جو آیا، حالانکہ یہ شرعاً درست نہیں ہے، اس کا آنا تو ضروری تھا، نہیں آیا بغیر کیسے وہ سواری کے لیتا۔ وَإِن بَدَا لِلْمُقَارِ مِنَ السَّفَرِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعُذْرٍ، اور اگر ملتوی ہو سفر سے، مقاری کی طرف سے سفر ہو، مقاری کی طرف سے سفر کا التوا ہو، یعنی مقاری یعنی جس کو آپ نے اجارہ پر رکھا ہے گاڑی بان، وہ اگر اپنا ارادہ ملتوی کر دے گا یار میں نہیں جاتا، یعنی آپ نے گاڑی بک کیا، اب گاڑی والا بولے کہ میں نہیں جاتا، تو کہتے ہیں یہ فلیس ذالک بعذر، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، یعنی اس عذر سے اجارہ فسخ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہم پابند کریں گے کہ جب نہیں جانا تم نے اجارہ کیا کیوں، جانا پڑے گا آپ کو۔ ہاں اگر وہ بیمار ہے اور کسی کو بھیج بھی نہیں سکتا تو اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب سمجھ گئے نا بھائی، بَدَا لِلْمُقَارِ مِنَ السَّفَرِ، سفر سے ارادہ ملتوی ہوا مقاری کے لیے، مقاری یعنی جو کرایہ پر دینے والا ہے اس کے لیے،
فلیس ذالک بعذر، تو یہ عذر نہیں ہے۔ جیسے مثال میں نے دی کہ آپ کسی گاڑی والے کے پاس گئے کہ بھیا کل میرے کو جو ہے نا بمبئی جانا ہے پرائیویٹ میں، ماروتی کار کی کرایہ پر دے گا، اس نے کہا ہاں میں چلنے تیار ہوں، سودا ودا ہو گیا، آپ نے اس کو جو ہے 5000 روپے ایڈوانس دے کے آ گئے، اجرت طے ہو گئی۔ اب کل وہ کہہ رہا کہ میں نہیں جاتا، تو یہ اختیار نہیں اس کو، وہ اپنی طرف سے اجارہ یہ فسخ نہیں کر سکتا، ڈیل کو کینسل نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ کوئی عذر کرے کہ بھیا میں بیمار ہوں اور میں کسی کو بھیج بھی نہیں سکتا، اگر بیمار ہے تو اس پر ضروری ہے کہ کسی دوسرے کو بھیجے اپنا وکیل بنا کر کے جو آپ کو چھوڑ سکے ممبئی، اور اگر اتنا بیمار ہے اور کوئی دوسرا مل بھی نہیں رہا تو پھر اجارہ فسخ کر دیا جائے گا۔